دنیا نے ہمیشہ فتح کی کہانیاں سنی ہیں، لیکن فتح کرنے والوں کا درد اور ان کی ڈارک سائڈ ہمیشہ تاریخ کے پرانے صفوں میں دب جاتی ہے۔ آج ہم اس صلاح الدین کی بات نہیں کریں گے جسے ہم نے فلموں یا نصاب کی کتابوں میں دیکھا ہے، بلکہ اس انسان کی بات کریں گے جس نے تخت حاصل کرنے کے لیے وہ سب کام کیے جو ایک پاور ہنگری پولیٹیشین کرتا ہے۔ کیا صلاح الدین واقعی مسلمانوں کے مسیحا تھے یا ایک بہت بڑے اپرچونسٹ تھے جس نے دنیا تو جیت لی لیکن اپنوں کو کھو کر؟ صلاح الدین کی کہانی تو تکرت سے شروع ہوتی ہے، لیکن ان کا اصلی رائز ہوا مصر میں۔ اس وقت مصر میں فاطمیوں کی خلافت تھی جو کہ شیعہ تھے، لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ فاطمی خلافت اندر سے سڑ چکی تھی۔ ان کے دو بڑے دشمن تھے، ایک طرف سے صلیبی آ رہے تھے اور دوسری طرف سے نور الدین زنگی۔ جی ہاں، نور الدین زنگی وہی سلطان جو صلاح الدین ایوبی کے سب سے بڑے محسنوں میں سے ایک ہیں۔ 1969 میں صلاح الدین اپنے چچا کے ساتھ ایک سپاہی کے طور پر مصر آئے۔ صلاح الدین کے چچا فاطمی خلافت میں ایک وزیر تھے۔ اپنے چچا کی اچانک وفات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صلاح الدین نے خلیفہ کا اعتماد جیتا اور وزیر بن گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ خلیفہ نے صلاح الدین کو اپنا وزیر کیوں چنا؟ صلاح الدین ایک 31 سال کا نوجوان، خلیفہ کو یہ لگا کہ اس نوجوان کا تجربہ ابھی اتنا زیادہ نہیں ہے، اس کو میں اپنی انگلیوں پہ نچا سکوں گا۔ یہ سوچ کر صلاح الدین کو وزیر چن لیا گیا، لیکن یہ فیصلہ خلیفہ کے لیے بہت بڑا نقصان ثابت ہوا۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے صلاح الدین کا اصلی روپ۔ انہوں نے خلیفہ کی مہربانیوں کا بدلہ وفاداری سے نہیں دیا بلکہ ریپلیسمنٹ سے دیا۔ عہدہ سنبھالتے ہی اپنے باپ اور بھائیوں کو اور اپنے پورے کردش قبیلے کو مصر میں داخل کروایا۔ اپنا قبیلہ مصر میں آباد کرنے کے بعد آہستہ آہستہ اپنے قریبیوں کو اور رشتہ داروں کو خلافت کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز کیا۔ اسے ہسٹری میں نیپوٹزم کہا جاتا ہے۔ اس وقت کے ایک بہت بڑے ہسٹورین المقرزی لکھتے ہیں کہ صلاح الدین نے خلیفہ کے وفاداروں کو چن چن کر خلافت سے نکالا، اور 1171 میں جب خلیفہ العادد بستر مرگ پر تھے، صلاح الدین نے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بالکل انتظار نہیں کیا، خطبے سے خلیفہ کا نام نکلوا کر عباسی سلطنت کے خلیفہ کا نام ڈلوا دیا۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی خلیفہ ابھی زندہ تھا اور اس کا تختہ پلٹ دیا گیا۔ مصر میں فاطمی خلافت ختم ہو چکی تھی۔ اسی دور میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ مصر میں دنیا کی بڑی لائبریریز میں سے ایک لائبریری تھی، خزینۃ الکتب کے نام سے۔ کہا جاتا ہے کہ اس لائبریری میں 10 سے 20 لاکھ کتابیں تھیں۔ اس لائبریری کو تباہ ہونے دیا گیا، کچھ کتابیں جلا دی گئیں، کچھ کتابوں کو سستے داموں بیچ دیا گیا، یہاں تک کہ سولجرز نے اپنے جوتوں کے سول کتابوں کے چمڑے سے بنائے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ صلاح الدین نے ایسا کیوں ہونے دیا؟ اس کا جواب سمپل ہے۔ صلاح الدین کا تعلق تھا سنی مسلم سے، جبکہ یہ لائبریری تھی شیعہ ڈاکٹرین کے علماء کی۔ تاریخ دان اور کرٹکس لکھتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے شیعہ ڈاکٹرین کی پوری لائبریری اور علم کا ذخیرہ تباہ کر دیا گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج بھی صرف سنی ہیں جو صلاح الدین کو ایک ہیرو مانتے ہیں، لیکن شیعہ ڈاکٹرین کے ماننے والے ان کو ہسٹری کا سب سے بڑا شیعہ جینوسائیڈ کرنے والا سمجھتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے آ کر ہزاروں کی تعداد میں نہیں لاکھوں کی تعداد میں شیعوں کا قتل عام بھی کیا اور عاشور کی تعطیل کو ختم کیا اور اس غم کے دن کا نام رکھ دیا عید الظفر۔ اس لائبریری کی تباہی کے بارے میں اس وقت کے تاریخ دان لکھتے ہیں کہ یہ ایک کلچرل جینوسائیڈ تھا، ایک پوری کی پوری سویلائزیشن کو تباہ ہونے دیا گیا۔ خیر، آگے چلتے ہیں۔ اب اگر ہیرو پرسپیکٹو سے دیکھا جائے
تو یہ کہا جائے گا کہ سنی اسلام کو بچا لیا گیا، لیکن اینٹی ہیرو یہ کہتا ہے کہ صرف اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے مخالفین جو کہ تھے تو مسلمان ہی، ان کا علم تباہ کر دیا گیا۔ مصر پر قبضہ کرنے کے بعد صلاح الدین کا اگلا نشانہ صلیبی نہیں تھے بلکہ اس کے اپنے بینیفیکٹرز تھے۔ 1174 میں سلطان صلاح الدین کے اصلی مینٹور اور محسن نور الدین زنگی فوت ہو گئے اور تخت ملا ان کے 11 سال کے بیٹے کو جس کا نام الصالح تھا۔ اب لوگوں نے یہ سمجھا کہ صلاح الدین اس بچے کا ساتھ دیں گے اور اس کی ڈھال بنیں گے، لیکن سلطان صلاح الدین نے تلوار اٹھا لی۔ انہوں نے دمشق، حما اور حمص پر حملہ کیا۔ یہ شہر صلیبیوں کی حکومت میں نہیں تھے بلکہ مسلمانوں کی حکومت میں تھے۔ یہاں ہمیں الاطہر کو سننا پڑے گا جو کہ صلاح الدین کے سب سے بڑے کرٹیکس میں سے ایک ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ صلاح الدین نے اس بچے کا حق مارا جس کے باپ نے صلاح الدین کو ایک سپاہی سے سلطان بنایا تھا۔ 1174 سے 1186 تک پورے 12 سال صلاح الدین نے صلیبیوں کے خلاف ایک بھی بڑی جنگ نہیں لڑی، بلکہ وہ پورے 12 سال تک مسلمانوں کے خلاف لڑتے رہے اپنی ایوبی سلطنت کو پھیلانے کے لیے۔ صلاح الدین نے نور الدین زنگی کی بیوہ عصمت الدین خاتون سے شادی کر لی۔ یہ کوئی عشق محبت والا چکر نہیں تھا بلکہ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل الائنس تھا۔ صلاح الدین نے صرف پولیٹیکل لیجیٹیمیسی کے لیے یہ قدم اٹھایا۔ کریٹکس لکھتے ہیں کہ صلاح الدین نے اپنے استاد کی بیوہ سے صرف اس لیے شادی کی تاکہ ان کو تخت پر بیٹھنے کا ایک لیگل بہانہ مل سکے۔ آپ خود سوچیں، اگر آج کے پولیٹیشنز اپنے مینٹور کے مرتے ہی اس کی سلطنت پر حملہ کر دیں یا اس کی پراپرٹی پر قبضہ کر لیں تو ہم اس کو کیا کہیں گے، ایک ہیرو یا ویلن؟ صلاح الدین کے دور میں صرف تلوار اٹھانے والوں کا خون نہیں بہا بلکہ عقل اور فلسفے کی بات کرنے والوں کا بھی گلا گھونٹا گیا۔ میں بات کر رہا ہوں شہاب الدین سہروردی کی۔ یہ وہ عظیم فلاسفر تھے جس نے دنیا کو فلسفی آف ایلومینیشن دی تھی۔ وہ حلب میں صلاح الدین کے بیٹے الظاہر کے دوست بن گئے، مگر اس وقت کے کٹر علماء کو شہاب الدین کی باتیں بری لگتی تھیں۔ صلاح الدین کو لیٹر لکھا گیا کہ شہاب الدین آپ کے بیٹے کو گمراہ کر رہا ہے، اس کا ایمان خراب کر رہا ہے۔ صلاح الدین جو ہمیشہ ایسے کٹر علماء کی سپورٹ چاہتے تھے، بغیر سوچے سمجھے اپنے بیٹے الظاہر کو حکم دیا کہ شہاب الدین کو قتل کر دیا جائے، اور ایسے ایک 38 سال کے فلاسفر کو بھوکا پیاسا رکھ کر مار دیا گیا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ یہ ایک انٹلیکچوئل مرڈر تھا۔ اب بات کرتے ہیں راشد الدین سنان کی۔ یہ اس وقت کی ایک دہشت گرد جماعت کے سربراہ تھے۔ اس جماعت نے صلاح الدین پر 2 بار حملے کیے۔ ایک بار ان کے خیمے میں گھس کر صلاح الدین کے سر پر خنجر مارنے کی کوشش کی گئی، لیکن صلاح الدین کے ہیلمٹ نے انہیں بچا لیا۔ صلاح الدین اس سب سے اتنا ڈر گئے کہ وہ ایک ووڈن ٹاور میں سونے لگے۔ ان کو اپنی موت کا اس قدر خوف تھا کہ وہ کھلے عام سوتے بھی نہیں تھے۔ اب ان لوگوں سے جان چھڑوانے کے لیے ایوبی فوج نے ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، لیکن کچھ عرصے بعد ہی پیچھے ہٹ گئے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کہا جاتا ہے کہ صلاح الدین اور اس گروہ کے درمیان ایک سیکرٹ ڈیل ہوئی تھی۔ ہیرو نے دہشت گردوں کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تاکہ اپنا تخت سلامت رکھا جائے۔ فائنلی 1187 آیا، جب سارے مسلمان رائیولز کو ٹھنڈا کر دیا گیا۔ تب صلاح الدین نے رخ کیا صلیبیوں کا۔ یہاں ہمیں ان کا وہ روپ دکھتا ہے جو دنیا میں مشہور ہے۔ بیٹل آف حطین، جسے جنگ حطین بھی کہتے ہیں، اس میں صلاح الدین نے صلیبیوں کو ریگستان میں گھیرا۔ صلیبیوں کے بھاری بھرکم لوہے کے لباس اور اوپر سے تپتی ہوئی دھوپ، اس پر یہ کہ صلاح الدین نے دریا کا راستہ بھی روک لیا تاکہ صلیبی پانی تک نہ پہنچ سکیں۔ اس کے علاوہ سوکھی گھاس کو آگ لگا دی گئی۔ دھواں اور پیاس اس قدر تھا کہ صلیبی گھٹنوں پر آ گئے۔ یہاں پر ہمیں صلاح الدین کی جینیس اسٹریٹجیز نظر آئیں۔ رینل شیٹلان، وہ صلیبی کمانڈر جس نے مدینہ پر حملہ کرنے کی دھمکی دی تھی، جب وہ پکڑا گیا تو صلاح الدین نے اسے اپنے ہاتھ سے قتل کیا، مگر اس فتح کے بعد انہوں نے یروشلم میں کسی کو قتل نہیں کیا۔ انہوں نے 88 سال پرانی دشمنی کو معاف کر دیا۔ یہ ان کا گریٹسٹ موومنٹ تھا۔ اس ایک عمل نے ان کے پرانے سارے گناہوں کو لوگوں کی نظر میں دھو دیا۔ صلاح الدین 1193 میں وفات پا گئے، لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے پیچھے کیا چھوڑا؟ کوئی کانسٹیٹیوشن؟ بالکل نہیں۔ کوئی اسلامک اسٹیٹ؟ بالکل نہیں۔ صرف
फैमिली प्रॉपर्टी। उन्होंने अपनी सल्तनत को अपने 3 बेटों में बांट दिया। नतीजा ये हुआ कि उनके मरते ही उनके तीनों बेटे एक दूसरे के दुश्मन बन गए। यहाँ मैं एक और हिस्टोरियन को कोट करूंगा, लेकिन ये बात भी मैं लाजमी करूंगा कि मैंने इस डॉक्यूमेंट्री में सारे मुस्लिम हिस्टोरियंस को कोट किया है ताकि कोई मेरे ऊपर कंट्रोवर्सी बनाने का इल्जाम न लगाए। खैर, एक और हिस्टोरियन इब्नुल वासिल कहते हैं कि सलाहुद्दीन की मौत के 36 साल बाद ही सलाहुद्दीन के भतीजे अल कामिल ने सलीबियों के साथ एक डील करके यरूशलेम वापस कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि उसके भाई उसे तख्त से न गिरा दें। सलाहुद्दीन का अयूबी एम्पायर कोई मजहबी मिशन नहीं था, बल्कि ये एक फैमिली बिजनेस था जहां सीईओ के मरते ही बिजनेस टुकड़े टुकड़े हो गया। तो भाइयों, सलाहुद्दीन क्या थे? मुसलमानों के लिए वो मसीहा हैं, शिया कम्युनिटीज और जंगीज के लिए वो एक गद्दार हैं, फिलोसफर्स के लिए वो इनटॉलरेंट हैं और हिस्ट्री के लिए वो एक पावर हंग्री किंग थे। हकीकत ये है कि सलाहुद्दीन फरिश्ता नहीं, इंसान थे। उन्होंने डर्टी पॉलिटिक्स की ताकि ग्रेट रिजल्ट्स अचीव कर सकें। उन्होंने अपनों को मारा ताकि पावर हासिल करके दुश्मनों को हरा सकें। हमें हिस्ट्री में भी आज के पॉलिटिशियंस नजर आते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या उनकी नेकी उनके गुनाहों को मिटा देती है? क्या उनका सिर्फ एक मूव उनकी हर गलती को जस्टिफाई करता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। हम मिलेंगे आपको अब हिस्ट्री के किसी और तारीख मोड़ पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।